جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو خوش رہیں، ہنستے بستے رہو، تتی ہوا بھی نہ چھوئے. یہی میری کوشش ہے اور یہی میرا ریزولوشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے شیئر کرنی تھی. آپ کو یاد ہے ایک ننھا سا ستارہ جب وہ الٹا چلتا ہے یعنی ریٹروگیشن میں جاتا ہے تو مسائل پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے. جب وہ فال کرتا ہے تو بھی مسائل پیدا کرنے کے امکانات ہوتے ہیں، اور ہمارا کام ہے ہم آپ کو دستی ہاتھ کے ہاتھ ساتھ کے ساتھ انفارم کر دیں. اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کا ہمیں فیڈ بیک دیا کیجئے. ایسی انفارمیٹو ویڈیو جتنی شیئر کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی اپنا صدقہ کر کے ایس او پیز فالو کر کے اللہ سے دعا کر کے اپنے آپ کو سیف زون میں لے جائیں، اپنے آپ کو سیف کر لیں. تو جو ہے یہاں پہ اسی لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتنی میں جہن مارتی ہوں یہ دعائیں کمانے کے نتیجے میں. اور یہ پھر اس کا ایک چھوٹا سا سفر ہے. اب اس کے سفر کی ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے. 23 فیبروری سے یہ فال کرنے جا رہا ہے، 23 سے، اور 10 جو ہے نا مارچ تک اس کا فال ہے. تو تب تک ہمیں 12 ستاروں کو کہاں پہ کس ہاؤس میں کیئرفل رہنا ہے ایک ریپڈ فائر ہم کریں گے، اور ان ہاؤسز سے آپ کو انفارم کر دیں گے تاکہ آپ کا یہ کوئی نقصان نہ وہاں کر سکے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بڑے کم دن ہیں اس کے یہاں پہ جو ہیں. اچھا جی، اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا آسمانی کونسل کا ستارہ ایریز، یعنی کہ جو برج حمل کے جو لوگ ہیں. آپ کے ساتھ یہ بڑی گیمز کر سکتا ہے، آپ کے اتنے مینٹل سوئنگز کر سکتا ہے، برین سوئنگز آپ کے کر سکتا ہے. کبھی آپ کو لگے گا چیزیں یاد نہیں رہ رہی، کبھی لگے گا کھوئے کھوئے لاسٹ آپ رہ رہے ہیں. پلیز ایسی کیفیت میں جب آپ سواری چلا رہے ہیں، سڑک کے اوپر ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے. کبھی یہ ایسی دماغ کے اندر اداسی کے لا سکتا ہے، ڈپریشن لا سکتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بہت ساری دعائیں ہمیشہ سے بتاتی ہوں جو صورتیں اینٹی ڈپریسنگز ہیں. لاحول کا ورد کریں، استغفار کا کریں، درود شریف پڑھیں. اس کو آپ نے ہرانا ہے تاکہ اس کے جو سوئنگز ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں. لیکن لاسٹ رہنا آپ گھر میں افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ روڈ پہ ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، تب آپ لاسٹ رہنا افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح اپنے حاسدین سے اللہ کی امان مانگتے رہنا ہے، پناہ مانگنی ہے لوگوں کے حسد سے تاکہ وہ آپ کو ڈیمیج نہ کر سکے. برین سوئنگز کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. ایکسرسائز کیجئے تاکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ ہیپی ہارمونز ریلیز کرتا ہے. تو یہ آپ کو میڈیٹیشن کیجئے، اپنے مذہب سے رجوع کیجئے جو جس مذہب میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کو ہرانا ہے. یہ میرا اور آپ کا ریزولوشن ہے اور ہمارا سٹانس ہے اور ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اگلا ستارہ آ گیا ٹورس، یعنی کہ برج ثور. اچھا، یہ یہاں پہ کہاں آپ کے لیے خرابیاں کر سکتا ہے؟ آپ کی دوستیوں میں مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے، آپ کی لو لائف میں غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے، اولاد سے ریلیٹڈ ریزرویشنز آپ کو پریشان کر سکتے ہیں ٹورینز. یا یہ پیدا کر سکتا ہے آپ کی کوئی خواہش ہے جس کی آپ تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا وہ سٹینس ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے، لیکن اس میں کہیں یہ ہرڈلز پیدا کر سکتا ہے، یعنی ڈیلے والا ڈیلیما آ سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کیئرفل رہنا ہے اور جو ہے اپنے ان معاملات کی آپ نے خاص طور پہ کیئر کرنی ہے. آخر میں بتاؤں گی کہ اس کا صدقہ آپ لوگوں نے کیا دینا ہے. اس کے بعد آ گیا اگلا ستارہ جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا. جیمنائز آپ کو تو زیادہ الرٹ اس لیے رہنا ہے کیونکہ آپ کا یہ رولنگ لارڈ ہے. آپ کو پینک پیدا کر سکتا ہے، انگزائٹی پیدا کر سکتا ہے. اس انگزائٹی میں ہوم لینڈ کا سکون نہ برباد ہو،
اپنے گھر والوں پہ آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا، پینک نہیں کرنا، اریٹیٹ نہیں ہونا. اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائی، اپنے بزنس پارٹنرز اور اپنی ازدواجی زندگی میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. فال اس نے کیا ہے کہ جب آپ کو پینک میں ہوں گے، اریٹیشن میں ہوں گے، تو کوئی بزنس کانٹریکٹ جلد بازی میں سائن نہیں کرنا. یا بزنس میں اگر آپ ہیں تو ذرا سا ان تاریخوں میں جیمنائز آپ نے کیئرفل چلنا ہے. کسی کو موقع نہ ملے آپ کو چیٹ کرنے کا. اور اگر کوئی کانٹریکٹ سائن کوئی کرانا چاہتا ہے آپ سے تو اس کو اپنے کنسلٹنٹ سے، اپنے لائر سے 10 باری آپ نے گو تھرو کرنا ہے تاکہ کسی بھی غلطی کا کوئی امکان نہ رہے. اس کے بعد جی ستارہ آتا ہے کینسر یعنی کہ برج سرطان. اچھا جی، آپ کے بھی سوئنگس پیدا کر سکتا ہے. سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، بہت کیئرفل رہیے گا. اور جو ہمارے کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. ایسے لگے گا کہ جیسے دماغ کوئی چیز ریٹین نہیں کر پا رہا، تو اس میں آپ کو کیئرفل رہنا ہے. پھر کوئی بھی پیپر ورک اگر آپ سبمٹ کرا رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں، تو اپنے پیپر کو بڑے غور سے آپ نے گو تھرو کرنا ہے کہ کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں چھوڑی. اسی طرح اگر کوئی ایمبیسی کا فارم فل اپ کر رہے ہیں، کوئی اپنا کورٹ کیس تیار کر رہے ہیں، تو بھی آپ کو بہت محنت کرنی ہے. کیونکہ یہ اگر غلطیاں اس نے تحریری کروا دیں، ڈاکیومنٹڈ مسٹیکس کرا دیں، تو آپ کے کیس میں اڑچنیں آ جائیں گی، ہرڈلز آ جائیں گی، ریورس ہو جائیں گے معاملات. تو یہ آپ کو یہاں پہ اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جی اگلا ستارے پہ ہم چلتے ہیں لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں. یہ تو آپ کو تو سیدھا سیدھا فضول خرچی کرائے گا. ویسے ہی بادشاہوں والا مزاج ہوتا ہے لیوز کا، سستی چیز تو انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو یہ فضول خرچی کرا سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے کسی مالی نقصان سے نہ گزارے تو قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے گا، یا مال کی تجارت رب سے کر لیجئے گا تاکہ کسی بھی اللہ نہ کرے مالی نقصان سے آپ کو نہ گزرنا پڑے. تو یہ یہاں پہ آپ کو بہت محتاط رہنا ہے اپنے مالی معاملات میں لیوز. اب ہم چلتے ہیں جی اگلے ستارے میں ورگو. آپ کا بھی رولنگ لارڈ ہے ورگو. پینک، انگزائٹی کے علاوہ جب پینک ہوگا، انگزائٹی ہوگی، تو تعلقات مشکل لگے گا نبھانا، جو ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے جو ہے لائف پارٹنر کے ساتھ. اس میں غلط فہمیاں، مس کمیونیکیشن نہ کرائے، تعلقات میں سرد مہری نہ لے کے آئے. تو آپ نے اس کا علاج اچھے سے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ذرا دماغ کو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا. بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ شرارتیں کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹائم فریم ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آ جائے گا یہاں پہ 23 فیبروری اور 10 مارچ تک یہ یہاں سٹے کرے گا. اب ہم آتے ہیں اگلا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں. یہ آپ کو جو ہے فزیکلی اور دماغی دباؤ میں ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی جاب ایریا میں کوئی غلطیاں کر سکتے ہیں. کولیگز کے ساتھ یا ماتحت سٹاف کے ساتھ جو ہے کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو. پھر ویجیلنٹ رہیے اپنے ماتحت سٹاف پہ، کسی کی چوری چکاری، چیٹنگ آپ کا موڈ آف نہ کرے. تو یہاں پہ آپ کو کیئرفل رہنا ہے، یعنی آپ کو ان چیزوں پہ ذرا اچھے سے نظر رکھنی ہے، ورنہ یہ چیزیں پھر آپ کا فیوز اڑا دیں گی. جب فیوز اڑے گا آپ پینک میں آؤ گے، اریٹیٹڈ ہوگے، اپنا لاس کرو گے، برین میں بھی تکلیف آئے گی، جس کی وجہ سے فزیکلی بھی پھر آپ کو پین میں جانا پڑے گا. تو ہمارا کام ہے یہاں پہ آپ کو بچائیں اور آپ کو جو ہے وہاں تک پہنچائیں، یعنی 10 مارچ تک سیفلی. اگلا ستارہ آ گیا جی اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. اور جو ہے آواز آ رہی ہے ٹیم آپ کو، اور جو ہے اسکارپین جو ہے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. اپنے جو ہے دوستی والے ایریاز میں کیئرفل رہیے گا، رومانس ایریا میں کیئرفل رہیے گا. اسکارپینز بچوں کی طرف سے لاپرواہی نہیں کرنی،
رومانس ایریا میں پیکج لگا کے لمبی باتیں نہیں کرنی، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ پھر چھوٹی چھوٹی جو غلط فہمیاں ہیں وہ آپ کے جو ہے نا آپ کے اس کو تکلیف میں نہ ڈالیں جو ہے آپ کی ان چیزوں کو. تو وہاں پہ آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ نے ذرا ڈیٹیل سے لے کے چلنا ہے، اور پیسوں پہ بھی ذرا نظر رکھنی ہے. رومانس، بچوں کے معاملات، اور یہ آپ کا جو ہے آ گیا فائنینشیل ایریا، وہاں پہ بھی آپ کو ذرا کیئرفل رہنا ہے. اور ایک چیز کو یہ اور ہٹ کر سکتا ہے، وہی دوستی والا جو ایریا، دوستیاں، رومانس، بچے اسکارپینز اور فائنینسز، ان پہ ذرا سا آپ نے جب تک 10 مارچ نہیں آتی آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اگلا ستارہ آ گیا سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس. اور جو ہے آپ لوگوں کو سیجیٹیریس کہاں ہٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ، آپ کا ہوم لینڈ، اس میں بد امنی یا اس میں کوئی جو ہے گھر کا سکون روئن کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ ایریا ہے جو آپ کا یہاں پہ ذرا آپ کو پریشان کر سکتا ہے. یہ یہاں پہ آیا ہے 23 فیبروری سے 10 مارچ تک. تو اس ایریا کا آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے، یہاں پہ ان ایریاز کو یہ ہٹ کر سکتا ہے. دوسرا یہ ظاہر ہے جب آپ غصے میں ہوں گے تو ازدواجی پارٹنر پہ بھی نزلہ گر سکتا ہے، یا کاروباری ریلیشن بھی ہٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ محتاط رہیے، کیونکہ آگے میں دیکھتی ہوں تو کیریئر اور کاروبار بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ چل رہی ہیں. اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون یعنی کہ برج جدی. جی آپ کو کہاں پہ کیپریکونینز احتیاط کرنی ہے؟ آپ کو احتیاط کرنی ہے جو ہے اگر آپ بہت ٹریول کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تو آپ نے صدقہ دے کے کرنا ہے. جو بھی ٹرانسپورٹ آپ چلاتے ہو اس کا ٹوٹل مکینیکل چیک اپ ہونا چاہیے. اسی طرح سسرالی رشتہ داریوں میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے، اور خاندانی رشتہ داریوں میں بھی کیئرفل چلنا ہے. مس کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے، غلط فہمیاں رشتوں کے مابین نہ جنم لیں، یہاں پہ کیئر کریں گے آپ. اس کے علاوہ جو ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھائی کو ذرا محنت جان مارنی پڑے گی. اور یہاں پہ اور دوسرا اپنا ہیلتھ ایریا اور جاب ایریا میں بھی ان تاریخوں میں ذرا سمجھ کے چلیں گے. تاریخیں ہیں یہ 23 فیبروری سے 10 مارچ. اگلا ستارہ آ گیا جی دلو یعنی کہ برج ایکویریس. ایکویریس یعنی کہ برج دلو کے جو لوگ ہیں، آپ کو یہ کہاں پہ ٹیسٹ کر سکتا ہے ایکویرینس؟ آپ کے فائنینشیل ایریا کے اندر فضول خرچی کرائے گا، پیسے اڑوا سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے کو مالی نقصان نہ کروا دے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو یہاں پہ ذرا سچویشن سے اویئر کر دیں کہ آپ نے یہاں پہ اپنا بہت دھیان رکھنا ہے اپنے مالی معاملات کو لے کے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہاں پہ کوئی آپ سے لاپرواہی اللہ پاک نہ کرائیں، اور کوئی بھی ایسا نقصان آپ سے نہ ہو جس کی پھر بھرپائی کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ احتیاط کیجیے گا. دونوں طرف سے جو ہے نا مالی معاملات نظر آ رہے ہیں. اور ایک یہ نظر آتا ہے کہ لو لائف میں بھی ذرا کیئرفل، اور بچوں کی نیت سے بھی آپ نے صدقہ ضرور دے دینا ہے. اچھا جی اب آ گیا آخری ستارہ ہے پائسس یعنی کہ برج حوت. آپ کا تو فرسٹ ہاؤس ہے نا یہ بالکل. اور آپ کو یہ کہاں ہٹ کر سکتا ہے؟ آپ کو یہ ہٹ کر سکتا ہے جی آپ کے ریلیشن شپ، آپ کے سوشل ریلیشنز کو ہٹ کر سکتا ہے، مت مار سکتا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کہنا کیا ہے، یا آپ اپنا موقف سمجھا نہیں پائیں گے. تو دونوں صورتوں میں آپ کو ذرا احتیاط سے کام لینا ہے. پھر یہ کیا کر سکتا ہے؟ ازدواجی زندگی میں سکون برباد کر سکتا ہے، بزنس پارٹنر کے ساتھ جو ہے تعلقات کو خرابی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے یہاں پہ محتاط رہنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی پھر، کیونکہ جب
آپ کی اپنی ہی جو ہے عقل ساتھ نہیں دے جب، تو پھر انسان سے غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر کچھ غلطیوں کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ ٹینا ثانی کا ایک کلام ہے، مجھے بہت پسند ہے: چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو، حالات نہ بدلیں گے معلوم نہ تھا ہم کو۔ تو جب کبھی کوئی کسی نے بچھڑنا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی چنگاری بھی جو ہے نا وہ ایک آتش فشاں کی طرح کا کام کر سکتی ہے، پہاڑ کو آگ لگا سکتی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری۔ تو اس ٹائم میں کیئرفل رہیں گے۔ اب میں آ جاؤں کہ آپ لوگوں نے، میرے 12 ستاروں نے، اس چھوٹے سے ستارے کا کیا صدقہ دینا ہے۔ آپ کوئی بھی وائٹ گروسری، جو کوئی بھی وائٹ گروسری ہے، جیسے اس میں انڈے لازمی، انڈے، چینی، چاول، آٹا، نمک، دودھ، جتنی آپ کی جیب اجازت دے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ جائیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ ایکٹ ہی بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ میرے ڈر سے یا میرے اس میں جو ہے رحمت کی آس میں یہ تجارت کر رہا ہے، تو وہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، مانگنے والے کو۔ ان کو تو وہ تو سارے جہان کو دینے والے ہیں، اتنا سا صدقہ آپ ان کی راہ میں دے دیں گے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں، یہ صدقہ، یہ جو تجارت، یہ لین دین، یہ جو ہم نیکیاں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ہمارا سکون برباد نہ ہو، ہمارے حالات میں خرابی نہ آئے، ہمارا سفر خوشگوار گزرے، ہمارے گھر میں امن رہے، ہمارے پیاروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے بچوں کو کوئی تتی ہوا چھو کے نہ جائے۔ یہ سب کچھ ہم اپنے لالچ میں کرتے ہیں، ان کا اس میں کچھ نہیں بگڑنا۔ تو اس لیے جو ہے یہ سوچ کے کیا کیجیے اللہ کی راہ میں نیکی جو ہے، کہ یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو، یہ اس سے ان کو آپ سے ایسا کوئی نہ لالچ ہے نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ ستارہ بہت کم دنوں کے لیے آ رہا ہے، 23 فیبروری کو آئے گا اور 10 مارچ کو یہاں سے ایگزٹ لے جائے گا۔ لیکن آپ نے صدقہ دینا ہے، دعا کرنی ہے، اور اس کے فال کی دعا بھی بہت پیاری ہے۔ سورۃ فاتحہ کی صرف اتنی سی آیت: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم اس ستارے کی نیگیٹو ریز جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے، ہماری زندگی کے سکون کو برباد نہ کرے، ہمارے گھر کے امن کو خراب نہ کرے، ہمارے ملک میں سلامتی رہے۔ چھوٹا سا ٹائم فریم ہے، انشاءاللہ خیر ہی ہے، لیکن میرا کام ہوتا ہے آپ کو ہاتھ کے ساتھ انفارمیشن دیتے رہنا، جس کی محنت میں بے لوس کر رہی ہوتی ہوں۔ صرف آپ لوگوں کے دعاؤں کا لالچ ہے مجھے، یہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، باقی کو ایسا مطلب نہیں ہے آپ لوگوں سے، لیکن دعاؤں کا لالچ میرا آپ لوگوں سے ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤن سے اجازت، فی امان اللہ۔